بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوموار کا مقدس دن گزر چکا ہے اور 15 ربیع الاول کا دن تھا۔ آج شام 16 ربیع الاول اور صبح منگل کا روز 16 ربیع الاول کا دن آ چکا ہے۔ قابل احترام میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، کتنا تیز رفتاری کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ اگر دماغ کے ساتھ سوچیں تو ہم سوچتے تھے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، پھر 12 ربیع الاول آئے گی۔ دیکھو، چند لمحے محسوس ہوتے ہیں، چند گھڑیاں محسوس ہوتی ہیں، ایسے تیز رفتاری کے ساتھ وقت گزر گیا۔ اگر اپنی زندگی کے اوپر فوکس کرو، اگر آپ کی 20 سال، 30 سال، 50 سال عمر ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چند لمحے گزرے ہیں، چند گھڑیاں گزری ہیں یا چند دن گزرے ہیں۔ لیکن آپ کی عمر اگر 50 سال ہے تو 50 سال گزر چکے ہیں۔ اگر ان کو دنوں کے اندر ملٹیپلائی کیا جائے، ضرب دی جائے تو ایک بے شمار دنوں کی تعداد بنتی ہے۔ اپنی مختصر سی زندگی جو گزر چکی ہے، تھوڑا سا رات کو سونے سے پہلے یہ تو سوچو کہ میں نے اس زندگی میں کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی بدیاں کی ہیں۔ اپنا محاسبہ کرو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی ایک کاپی لو اور پینسل لے لو، صرف آج رات صرف آج کے دن کی صرف یہ تحریر لکھو کہ میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور بدیاں کتنی کی ہیں۔ اللہ کے حکم جو تھے، فجر پڑھی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا صدقہ کیا ہے، کتنا کسی غریب کی مدد کی ہے، بھلا کیا ہے اس کے ساتھ، اللہ کے راستے میں کتنی کسی غریب کی خدمت کی ہے، یا کسی کی مشکل کے وقت میں گیا ہوں، یا کوئی مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شریک تھا۔ اپنی زندگی کا آج کے دن کا محاسبہ کرو اور پھر بدیاں وہ بھی لکھو، نیکیاں بھی لکھو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی کس لائن پر چل رہی ہے، اچھے کاموں میں ہے یا برے کاموں میں ہے۔ اگر ایک دن کی نہیں، ہفتے کی ایوریج نکال لو، شاید آپ کو وہ یاد نہ رہے۔ ایک دن کی ایوریج سے ہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بات صرف سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے اور فکر کرنے کی ہے۔ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، دن رات۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر صرف 5 دفعہ اللہ نے ہمیں بلایا، اور زیادہ سے زیادہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اگر ہم صبح کی فجر کی نماز پڑھیں، اگر صحیح بھی پڑھ لیں ٹائم کے ساتھ، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر زور کی پڑھو 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرو، عصر، مغرب، عشاء، تو 1 گھنٹہ بنے گا، 1.25 گھنٹہ کر لیں۔ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 24 گھنٹے، اور ان 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے راستے میں کیا آپ نے دیا ہے؟ 1 گھنٹہ اللہ کے لیے، باقی 23 گھنٹے اپنی گھر کی ضرورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ذریعہ معاش، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، ضروریات زندگی کے لیے 23 گھنٹے اللہ نے دیے۔ تو آپ نے 1 گھنٹہ بھی اللہ کو نہیں دیا۔ یہ تو سوچو،
اللہ نے آپ کو سانس دیا، اللہ نے آپ کو ماں دی، بہن دی، بیٹیاں دی، بیٹے دیے، بیوی دی، گھر دیا، گاڑی دی، عزت دی، شہرت دی، آسمان دیا، زمین دی، سورج چاند ستارے دیے، سیب دیے، کیلے دیے، روٹی دی، کھیر دی، کتنی بے شمار نعمتیں ہیں، انار۔ کیا اللہ نے سب کچھ آپ کو آپ کی زندگی کے لیے کیسے بنائی ہے؟ ہر چیز اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، اور جس نے آپ کے لیے یہ بنائی ہے اس کے لیے آپ کے پاس 1 گھنٹہ وقت نہیں، 1 گھنٹہ نہیں آپ کے پاس۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ قرآن اگر پڑھو تو قرآن کے اندر کھلے لفظوں میں لکھا ہے افلا یتفکرون یعقلون تعقلون۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فکر کر، عقل سے کام لے، سوچ تو صحیح، تجھے کس نے بنایا؟ تو کس کا کھا رہا ہے؟ کس نے اس دنیا پر بھیجا اور کس کے پاس پھر واپس بھی بلائے گا؟ غور تو کر۔ لیکن بدبختی کوئی سوچتا نہیں۔ آج سے اپنے آپ کو بدلو۔ صبح 16 ربیع الاول اور منگل کا دن، عصر کی نماز کے بعد قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے سورۃ رحمان کی، جو 32 دفعہ، غالباً 32 دفعہ اس سورت کے اندر وہ آئی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرا رب عرش والا بار بار بندے سے یہ کہتا ہے کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں ہیں، اگر گننا شروع کر دیں تو زندگی ختم ہو جائے، کلمے ختم ہو جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، لوگ مر جائیں، لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں لکھ سکتے۔ آج اس کو 11 دفعہ منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھو اور عہد کرو کہ آج کے بعد میں نے نمازوں کو ترک نہیں کرنا، اور جب نہیں کرو گے تو معاشیت، رزق کی فراوانی ہوگی۔ اور اس وظیفے سے منگل کے دن عصر سے شروع کرو، اسی وقت رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی۔ لیکن پختہ عہد کرنا، یقین کے ساتھ عمل کرنا، یکسوئی کے ساتھ کرنا اور پورے ایمان کے ساتھ کرنا۔ یہ ایسی آیت ہے، یہ دن قیامت کے اللہ سے جھگڑے گی کہ اللہ، اس بندے نے تو مجھے پڑھا تھا، اب اگر تم پڑھتے ہو تو یہ اللہ سے ضد کرتی ہے کہ جس مقصد کے لیے میرے اللہ یہ پڑھ رہا ہے اس کا مقصد پورا فرما۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو، اور جن لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ اس عمل کی اجازت دی جا سکے۔ رپلائی کا انتظار نہ کرنا، وہ ہم دیکھ کر اس کی اجازت دے دیتے ہیں سب کو۔ اللہ حافظ۔